کہ بہت ہم پڑھتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بہت سے اعمال انجام دیتے ہیں، ان تمام کوشش کرتے ہیں، بہت سی شرطوں کے اوپر بھی پورا عمل کر لیں گے، لیکن پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ پھر آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیسے ان دعاؤں کو قبول کروایا جائے؟ دیکھیں علماء فرماتے ہیں کہ جو بھی آپ دعا کرتی ہیں وہ قبول تو لازمی ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ کے حق میں وہ دنیاوی اعتبار سے اس کا اچھا نتیجہ ہو تو آپ کو اس کا نتیجہ دنیا میں نظر بھی آ جاتا ہے کہ آپ نے جو دعا کی تھی وہ قبول ہو گئی اور وہ آپ کا کام ہو گیا. لیکن اگر وہ آپ کے لیے اس دنیا میں فائدہ مند نہیں تھی وہ چیز، تو پروردگار اس کا ایک اتنا عظیم ثواب آخرت کے لیے جمع کر لیتا ہے اس دعا کا کہ جب یہ بندہ مومن آخرت میں پہنچے گا تو یہ افسوس کرے گا کہ کاش اس پچھلی دنیا کے اندر میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی تو اتنا عظیم اجر اور ثواب اس دعا کا دیا جاتا. لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، اتنی دعائیں کر رہے ہیں، اتنی دعائیں کر رہے ہیں، کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، وسوسے آنے لگتے ہیں، خدا کے اوپر اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ سب تو ہم نے کام کر کے دیکھ لی لیکن ہماری دیکھیے دعائیں قبول نہیں ہوتی. ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا ہے قیامت کے دن وہ افسوس کریں گے کہ وہ دعائیں بھی کیوں قبول ہوئیں جو دنیا میں ہم کر کے آئے تھے. تو بعض اوقات یہ آپ کا تھوڑا سا دوسرا زاویہ بھی دعاؤں کے سلسلے میں دماغ میں رہنا چاہیے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اپنے گناہوں کو بھی چیک کرتے رہیں اور وہ تمام چیزوں کو بھی دیکھتے رہیں کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتے ہیں، جن کا اس وقت موضوع نہیں ہے ہمارا. اور بعض اوقات بہت طویل عرصے تک بھی دعا مانگنا پڑتی. آپ کی بھی انشاءاللہ وہ کلاسز لیں گے. مولانا سید شہریار رضا عابدی جو ہمارے مدرسے کے ایک قابل احترام استاد ہیں، مختلف گروپس میں کلاسز لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی لیں گے. وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں ایران میں زیر تعلیم تھا اور آیت اللہ بہجت سے ان کے بڑے اچھے مراسم تھے، حتیٰ کہ فیملی ٹرمز تھے، گھر میں بھی آنا جانا تھا. انہوں نے بھی یہی سوال آیت اللہ بہجت سے کیا تھا کہ بعض اوقات ہم ساری شرطیں بھی پوری کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی. تو کہہ رہے ہیں غالباً ان کی عمر اس وقت 22-25 سال تھی. تو آقا بہجت نے کہا کہ ایسا کب ہوا ہے کہ تم نے 40 سال تک دعا کی ہو اور پھر بھی تمہاری دعا قبول نہ ہوئی؟ کہہ رہے ہیں میری تو عمر خود ہی اس وقت اتنی کم تھی. مقصد کہنے کا یہ کہ بعض اوقات پروردگار روایتوں میں بھی کہ اس بندے کی آواز کو اتنا بار بار سننا پسند کرتا کہ اس کی دعا کی قبولیت میں بہت تاخیر کر دیتا ہے اور اس کا اجر و ثواب یعنی جتنی جلد دعا قبول ہو جائے گی آپ نے دیکھا کہ فوراً ہی پھر ہمارے جوش و جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. ورنہ ہم اس کے لیے اعمال کرتے رہتے ہیں، اذکار کرتے رہتے ہیں، سورے پڑھتے رہتے ہیں، ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے. دعا قبول ہونی ہے لیکن کچھ عرصے بعد، تاکہ مزید اجر و ثواب بھی دے دیا جائے آپ کو. جب بھی اکثر علماء کہتے ہیں کہ بہت سے عملیات جو آپ کرتے ہیں اور آپ کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے ان عملیات کے نتیجے میں، پھر اس کے شکر کا حق یہ ہے کہ ان عملیات کو پھر آپ جاری ہی رکھیں شکرانے کے طور پر کہ اس کے نتیجے. ورنہ ہم کیا کرتے ہیں عموماً ان اذکار سے بے وفائی کر جاتے ہیں. بس ہمارا مدعا مقصد پورا ہو گیا، بس اس کے بعد پھر ہم ان اذکار کو دیکھتے بھی نہیں آنکھ اٹھا کر. یہ ایک لحاظ سے بے وفائی ہے. تو بہرحال واجب تو نہیں ہے کہ بہرحال ہمیشہ ان کو پڑھا جائے، لیکن علماء کا کچھ طریقہ کار ہے کہ نہیں، اس دوام نعمت کے لیے اس کو ہمیشہ وہ جو نعمت جس کے لیے آپ نے دعا کی تھی اس کے دوام کے لیے وہ ہمیشہ آپ کو باقی رہے، تو اس اذکار کو جاری رکھیے. اچھا البتہ یہ جو سوال ہے کہ دعا پھر بھی قبول کرتے ہیں پوری نہیں ہوتی، ایک طریقہ ایسا ہے جو پیغمبر اسلام کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام نے بتایا. اور 1 ہفتے تک فقط وہ کرنا ہے، اور اس کو علماء نے لکھا ہے کہ دستور العمل حسین ابن علی. اور کچھ دن جو ہیں ہفتے کے جو 7 دن ہیں اس کے اندر 10 تسبیحیں ان اذکار کی پڑھنا، لازمی وہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی. ہفتے کے دن یا حیو یا قیوم، اتوار کے دن ایاک نعبد و ایاک نستعین، پیر کے دن سبحان اللہ والحمد للہ، منگل کے دن یا اللہ یا رحمانو، بدھ کے دن حسبی اللہ و نعم الوکیل، جمعرات کے دن یا غفور یا رحیم، اور جمعے کے دن یا ذل جلال والاکرام. 1000 دفعہ یہ ذکر پڑھا جائے گا، یعنی 10 تسبیحیں، اور 1 ہفتے کے اندر انشاءاللہ وہ دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی. یہ دستور العمل امام حسین علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کے حوالے سے تعلیم کیا. نہیں، بیچ سے بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی دن سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. بس یہ کہ اگلا وہی دن جب آئے گا
تو اس میں یہ سارے اذکار ایک ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ پورے ہو جائیں. اور تو بہرحال بیچ میں ضمنی طور پر یہ چیز بھی آگے کہ کچھ اور باتوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے, اور نہیں بھی اگر ہو تو ہمارے لیے اجر و ثواب کی صورت میں تو وہ چیز رکھی لی جاتی. اور تیزی رفتاری سے آگے بڑھیں گے, جن خواتین نے لکھ لیا ہے وہ دوسرے سے بعد میں شیئر کرا دیں, کیونکہ اتنی دیر تو رکا نہیں جا سکتا سلائڈ پہ.